السلام علی رسول اللہ۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ بینک سے قرضہ لے کر حج پر جانا درست ہے؟ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک طیب ہے، طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال سے تو وہ حج نہیں نہ ہوتا، تو سود پر آپ لے کر جائیں گے تو کس طرح سے حج ہو سکتا ہے؟ اول تو قرضہ لے کر جانا درست ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ قرضہ لے کر جائیں گے، کیا خبر ہے کوئی موت آ جائے، پچھلوں پر آپ بوجھ ڈال کر جائیں گے، آپ کا قرضہ ادا کرتے پھریں گے۔ اس لیے قرض لے کر عمرے یا حج پر جانا یہ بہتر نہیں ہے، اور بینک سے تو بالکل ہی نہیں جائز۔ مرد اور عورت کے احرام میں کتنی چادریں درکار ہیں؟ مرد کے لیے تو ایک نیچے تہبند اور ایک اوپر جو چادر ہے، دو بس۔ عورت کے لیے چادریں چودریں نہیں، وہ جو لباس پہلے پہنتی ہے، شلوار قمیص اور سر کے اوپر چادر، یہ سب اسی طرح ہی ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ دستانے نہیں پہن سکتی اور نقاب نہیں پہن سکتی۔ نقاب کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے، جس طرح قمیص بندہ نہیں نہ پہن سکتا لیکن چادر لے دیتا ہے، اسی طرح عورت بے پردہ نہیں ہوگی۔ جو کہتے ہیں نا پردہ کوئی نہیں، پھر ساری عمر تو پردہ کرتی رہی، حج کے موقع پر وہ بے پردہ ہو گئی، یہ مسئلہ نہیں۔ نقاب کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے اوپر جو سیاہ ہوتا ہے نا کپڑا، خاص عربوں کا ہوتا تھا، تو اب بھی اسی طرح منہ کے اوپر وہ کپڑا باندھ لینا یہ جائز نہیں۔ اوپر سے کپڑا لٹکا لیتی تھیں، حضرت عائشہ کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، تو اوپر سے کپڑا لٹکا لے۔ اب کئی عورتیں وہ ایک ہیڈ سا بنا کر آگے کپڑا لٹکاتی تاکہ منہ کو نہ لگے، یہ اس کی ضرورت نہیں، منہ کو لگ بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دستانے نہ پہنے اور نقاب نہ پہنے۔ باقی جو پابندیاں ہیں، خوشبو نہ لگائے اور دوسرے، وہ سب وہی ہیں۔ حج کے دنوں میں بندے کو پیشاب آیا ہو، اگر وہ جائے حاجت پوری کرنے کے لیے جائے تو نماز گزرنے کا خدشہ ہوتا ہے، کیا بندہ ویسے ہی نماز پڑھ کر بعد میں حاجت پوری کر سکتا ہے؟ بندہ طواف کر رہا تو تب بھی کیا مسئلہ ہے؟ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیشاب آیا ہوتا ہے جس سے اس کی توجہ خراب نہیں ہوتی، تو اس صورت میں تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، طواف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو پیشاب یا پخانہ اگر دھکیل رہا ہے نا، دھکیلنے کے لفظ ہے وہاں، تو پھر وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نہ وہ طواف ہوتا ہے نہ وہ نماز ہوتی ہے۔ پھر وہ چھوڑ کر آدمی کو پہلے قضاء حاجت کرنی چاہیے، پیشاب کرنا چاہیے، پھر تسلی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ کیا اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے اس فرشتے کو دیکھا تھا؟ کوئی شک ہی نہیں، بالکل دیکھا تھا، کیونکہ وہ موجود تھا اور اس نے تسلی بھی دی۔ معلوم ہوتا ہے انسانی شکل میں تھا، تو انسانی شکل میں تو فرشتے کو دیکھا جا سکتا ہے نا، تو انہوں نے دیکھا تھا۔ مسواک کرنے سے فرض نماز کی فضیلت میں فرق پڑتا ہے؟ کوئی شک نہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، تو اب اللہ خوش ہو تو ثواب زیادہ ہی دے گا نا۔ احادیث میں احد پہاڑ کی کیا فضیلت آئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ وہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا وہ پہاڑ بھی سمجھ رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی اور صحابہ سے محبت رکھتا ہے، مومنوں سے محبت رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ نبی کی موجودگی میں طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا گیا؟ یہ کیوں کا سوال جو ہے نا، یہ میں جواب اگر دے بھی لوں اوکھا سوکھا ہو کر، تو ہر جگہ پر جواب دینا مشکل ہے۔
اس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ بعض انبیاء کی موجودگی میں غیر نبی کو جنگی معاملات کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے. اس سے یہ معلوم ہو گیا، ثابت ہوگی بات، پہلے انبیاء میں نبی کی موجودگی میں نبی نے اللہ کی طرف سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. اس سے ثابت ہوا کہ پہلے انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا، بعض اوقات وہ نبی ہی بادشاہ ہوتا تھا، جس طرح داؤد علیہ السلام تھے اور سلیمان علیہ السلام تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کسی کو بادشاہ مقرر کر دے، جیسے طالوت کو کیا. باقی رکھ کیوں کا مسئلہ تو بڑا مشکل ہے. دیکھو وضو ہم کرتے ہیں تو ہوا کہیں سے خارج ہوتی ہے اور دھوتے ہم کسی اور کو ہیں، منہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، ہوا کہیں اور سے نکلتی ہے. اب اس کیوں کو اگر بڑھاؤ گے تو صبح کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، ظہر کی 4 کیوں ہیں بھائی، مغرب کی 3 کیوں ہیں بھائی. ہاں جی، یہ کیوں کا جواب تو بس یہ ہے کہ ہم ہیں اللہ کے حکم کے بندے. اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، ہمارا کام یہ نہیں کیوں، ہمارا کام ہے فرمائیے کیا حکم ہے، ہم اس حکم پر عمل کریں گے. یہ ہمارا کام نہیں کہ آپ پہلے بتائیں کہ نبی کی موجودگی میں یا اللہ تو نے یہ کیا کیا کہ تو نے ایک بادشاہ مقرر کر دیا، ہم سے پوچھا ہی نہیں تو نے. نہیں، جب اللہ کے نبی نے ایک شخص کو ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، نبی نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس نبی کی موجودگی میں اس طالوت کو بادشاہ مقرر کرنا اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کے حکم کے مطابق ہوا ہے. اب یہ کیوں، اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے. فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے یہ کیوں کیا، باقی ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ پوچھنا بڑا جو ہے نا وہ چھوٹے سے پوچھ سکتا ہے تو نے یہ کیوں کیا، چھوٹا بڑے سے نہیں پوچھ سکتا، مار کھانی ہے. چھوٹا جب بڑے سے پوچھے گا، یہ ڈاکٹر 4 سال پڑھتے ہیں یا 6 سال پڑھ لیں گے، کوئی تھوڑی بہت پریکٹس ہوتی ہے. کبھی جا کر جب نسخہ لکھے اس کو پوچھے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیوں لکھا ہے، وہ کہے گا میں نے جو سارا پڑھا ایک دن 1 گھنٹے میں سارا تجھے کیسے سمجھا دوں. وہ غصے ہو جاتا ہے، وہ سننا برداشت نہیں کرتا کہ کیوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو یا اللہ یہ تو نے کیا کیا، یہ نہیں ٹھیک. اس میں تفضیل پر نام رکھنا کیسا ہے، جس میں تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی ہو یا ایسا نام سے تو بچنا چاہیے. مثلا اکبر نام رکھ لیتا، اکبر میں نے سب سے بڑا ہے، تو باقی بچ جائے تو اچھی بات ہے. جو لباس جسم کی بناوٹ ظاہر کرے اس کو پہن کر نماز پڑھنا درست ہے، جیسے ٹی شرٹ زین کی ہوتی ہے کہ جین کی ہوتی ہے، جین ہوتا ہے، جین کی پینٹ وغیرہ. لباس تو ہوتا ہے نا جسم کو چھپانے کے لیے. قرآن میں ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، یواری سوآتکم، تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے زینت بھی ہے. تو یہ پینٹ جو ہے وہ پچھلا حصہ آدمی کا جس طرح ظاہر ہوتا ہے، یہ شرم گاہوں کو چھپانے والی بات تو سمجھ نہیں آتی. اس لیے یا تو قمیص ذرا نیچی ہو تاکہ وہ نظر نہ آئے، ورنہ تو وہ کام درست معلوم نہیں ہوتا. حج کے دوران زمین پر گری پڑی چیز اگر بندہ اٹھا لے تو اس کا کیا جرمانہ یا فدیہ یا معافی کیسے ہوگی؟ اس کا جرمانہ یہ ہے کہ ساری زندگی دوسری اگر کوئی چیز دوسرے کسی جگہ میں ملے تو وہ ایک معمولی ہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے، اگر قیمتی ہو تو 1 سال تک وہ استعمال نہیں کر سکتا. 1 سال کے بعد 1 سال تک اعلان کرتا رہے، جہاں موقع ملے اعلان کرے. 1 سال کے بعد وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کی ملکیت ہو گئی. لیکن اگر پھر بھی کوئی مالک آئے نشانی بتائے تو دینی پڑے گی. مکہ شریف میں یہ ہے کہ کوئی گری ہوئی چیز اگر اٹھائے تو ساری زندگی اس کو اعلان کرنا پڑے گا، ساری زندگی. اور کون اعلان کرے، مشکل ہے، اس لیے وہیں پڑی رہنے دینی چاہیے تاکہ اس کو پتہ یاد آئے تو وہاں آ کر دیکھے اور اپنی چیز اٹھا لے.
اب حکومت نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے، ایک بنائی ہوئی دفتر بنایا، مفقودات اس کو کہتے ہیں، گم شدہ چیزیں وہاں آ جاتی ہیں، جس کی گم ہوئی ہے وہ بھی جہاں جائے تو اگر اس نے پہنچا دی ہو کسی نے تو مل جاتی ہے۔ اگر کسی بیوی میں عیب یا نقص ہے اور والدین کہتے ہیں اسے چھوڑ دو تو چھوڑ دینی چاہیے یا نہیں؟ اگر تو وہ نقص ہے اس کے دین کا، پھر تو نماز نہیں پڑھتی، مثلا باپ کہتا ہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ویسے ہی نفرت ہو جاتی، بچہ نہیں ہوا، ماں باپ کہتے ہیں چھوڑو اس کو، تو بچہ نہ ہونا اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ یا اس طرح کا کوئی کسی نیکی کے ایک کوڈ کڈی رکھ دیے، چھاڑے نو دفع کر، کس طرح بھئی یہ کو اس کا قصور تو نہیں ہے نا، اگر وہ پردہ کرتی ہے تو اس میں کیا قصور ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میری بیوی تھی، مجھے اس سے محبت تھی، تو والد صاحب اس کو نفرت کرتے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق انہیں کا دے دو، میں نے کوئی نہیں دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے پھر طلاق دے دو۔ تو حضرت عمر جیسا شخص ہو تو طلاق دے دینی چاہیے، لیکن یہاں تو اکثر کوئی ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں، خواہ بخواہ کی بدگمانیاں ہوتی ہیں، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ زور کی سنت 4 اکٹھی پڑھنی زیادہ بہتر ہے یا دو کر کے 4 سنتیں پڑھنی یہ افضل ہے؟ اگر مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھنی ہو تو کیا طریقہ ہوگا؟ عشاء کی نماز پہلے پڑھے یا مغرب کی نماز؟ اگر مغرب کی نماز پہلے پڑھنی ہے تو مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعتیں ہیں۔ یہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کی مغرب کی نماز رہتی ہے اور عشاء کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ 4 انہوں نے پڑھنی ہے، یہ 3 پڑھنی ہے، کیا کرے؟ تو کئی تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ 3 رکعتیں فرض کی نیت کر لے اور ایک جو ہے نا وہ نفل کی نیت کر لے، پھر کئی کہتے ہیں بھی ایک وہ نفل پڑھ لے، ایک اٹھ کر پڑھ لے، کئی کہتے ہیں کہ نہیں چلو ایک نفل کا ہی ثواب مل جائے گا۔ مجھے تو جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے انشاءاللہ کہ ترتیب ہونی چاہیے، مغرب پہلے عشاء بعد میں، لیکن یہاں چونکہ مشکل پیش آ گئی ہے اس لیے عشاء کی جماعت کھڑی وہ پڑھ لے، مغرب بعد میں پڑھ لیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے دوست کبھی کبھی بیٹھے ہوئے اونگنے لگ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح نماز ادا کر لیتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ اگر ٹیک لگا کر سوئیں تو پھر تو وضو نہیں رہتا۔ سبحانک اللہ۔